اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ آج میں آپ کو قبر کی پکار کے بارے میں بتاؤں گی کہ قبر کی پکار کیا ہے، قبر کیسے پکارتی ہے اور کیا کہتی ہے ہم لوگوں سے۔ تو پلیز میری آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری جتنی بھی معلومات ہوتی ہیں وہ آپ سب تک پہنچتی رہیں، آپ آگے دوسرے لوگوں تک بھی اپنی معلومات کو پہنچائیں تاکہ آپ اپنے لیے بھی صدقہ جاریہ کا کام کریں اور میرے لیے بھی صدقہ جاریہ کا کام کریں۔ تو آئیے سنتے ہیں قبر کی پکار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جنازہ کے ساتھ قبرستان میں گئے۔ وہاں پہنچ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبر کے پاس تشریف فرما ہوئے اور وہ کہنے لگے کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ قبر جو ہے وہ صاف آواز میں، فصیح آواز میں یہ اعلان نہ کرتی ہو کہ میں ایک تنگی کا گھر ہوں، میں ایک تاریکی کا گھر ہوں، میں ایک اجنبیت کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، مگر اس شخص کے لیے کہ جس کے لیے اللہ تعالی شانہ مجھے وسیع نہ کر دیں۔ یہ فرما کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو میری ایک پیچھے والی جو معلومات آپ کے پاس میں نے پہنچائی تھی اس میں یہی تھا کہ قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اور جو ہے قبرستان کا گوشہ گوشہ مومن کے لیے یہ آرزو رکھتا ہے کہ یہ میرے پاس ہو، میرے پاس دفن ہو۔ اور ایک جو گناہگار ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہے کہ مجھے اس بدبخت کو میرے پاس دفن نہ کریں۔ تو یہ سب اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو یہی قبر جس کو دیکھ کر خوف آتا ہے، جو تاریکی کا گھر ہے، کیڑوں کا گھر ہے، وحشت کا گھر ہے، اجنبیت کا گھر ہے، جب ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو وہی قبر ہمارے لیے جنت بن جائے گی۔ اور جب ہم گناہ گار ہوں گے، ہمارے اعمال کچھ نہیں ہوں گے، ہمارا اعمال نامہ خالی ہوگا، تو وہی قبر ہمارے لیے دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی اور اپنے اعمال کو صحیح رکھنے کی توفیق دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔